نقادوں کا ڈاکٹر صاحب وغیرہ کا کام ہے. میں تو ایک شاعر کے طور پر صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے بہت اچھے ناول لکھے, اور میرے نزدیک ابھی تک ہندوستان پاکستان میں کسی نے اتنی تعداد میں, دیکھیے 50,000 کی تعداد تو ایک ہو سکتا ہے کہ 50,000 کے نوحے سب کے سب ایک معیار کے نہ ہوں, مگر ان 50,000 نوحوں میں جتنے بینیاں نوحے, وقائیہ نوحے, گریہ انگیز نوحے ریحان نے لکھے, میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور شاعر نے ہمارے زمانے میں نہیں لکھے, اور اللہ کریم اس کی جزا ان کو دیں گے. اچھا, مجھے بہت ہی ایک سطح پہ بہت معصوم آدمی تھے. میں ایک جشن کا اہتمام وہ کرتے تھے رضویہ کالونی میں کراچی میں, اور اس میں وہ التزام کرتے تھے کہ ایک شیعہ شاعر بھی ہو مہمان خصوصی, اور ایک سنی شاعر بھی ہو, اور ایک مسلمان بھی بلاتے تھے. تو مجھے وہ مسلمانوں کے کوٹے میں بلاتے تھے. اچھا, اور وہاں پر ایک دفعہ میں اور میں صدارت وغیرہ کر رہا ہوتا تھا, میرے برابر میں علماء فقہ جعفریہ کے ماننے والے ایک طرف کو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اور دوسرے فقہوں کے خواصہ ایک طرف بیٹھے ہوتے تھے. جب کوئی مصرع تجاوز کر رہا ہوتا تھا تو جو سنی علماء تھے مجھ سے کہتے خواجہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جو آپ آئے ہیں تو آپ سنیے. ادھر سے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے خواجہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ان کا عقیدہ ہے, ان کو کہنے دیجیے. تو مگر ریحان اس مجلس میں بالکل دولہا بن کے آئے ہوئے ہوتے تھے, اور کوئی زربفت وغیرہ کی شیروانی پہنے ہوئے, اور انگوٹھی ان کی کوئی پاؤ بھر کا عقیق انہوں نے پہنا ہوا ہوتا تھا, اور اس کو نمایاں کیے ہوئے. اچھا, اب میں ظاہر ہے کہ میں ان کا بڑا تھا, یعنی ان کے خاندان کا ایسے شاعر جو اس درگاہ میں دیکھے جاتے, تو مجھے وہ بہت پیسے دیتے تھے, یعنی خود نہ لیتے ہو مجھے نہیں معلوم, مجھے بہت دیتے تھے. اور کوئی صاحب مجھ کو وہ بزنس کلاس میں بلواتے تھے. اب وہ کہاں سے لاتے تھے مجھے نہیں معلوم. اچھا, میں بھی ان سے ناز کرتا تھا کہ دیکھو بھائی میں اتنے بجے نہیں آؤں گا, تمہارے یہاں اس قدر بھیڑ ہوتی ہے, اور میں 7 گھنٹے میں بیٹھوں گا, نماز عشاء سے بیٹھ کر فجر کی نماز تک بیٹھوں گا, مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا. بس آپ خیر, میں ظاہر ہے میں یہ کر ہی نہیں سکتا تھا کہ اگر میں اس محفل میں ہوں اور پورے وقت نہ بیٹھوں. چنانچہ میں وہاں بیٹھتا تھا, وہ میری نازبرداری کرتے تھے. میرے لیے ایک گاڑی کا بندوبست ہوتا تھا, ایک آدمی کا بندوبست ہوتا تھا جو مجھے گھر سے لائے گا, گھر کو چھوڑے گا. میں تو اور یوں بھی مشکل آدمی تھا بہت, اس قدر محبت کرنے والے آدمی. اچھا, جیسے شکیل میاں نے کہا خوش اخلاق تھے بہت, کوئی کسی کے, یعنی مجھے ایک آدھ کبھی یہ جو آزردگی ہوتی ہے, اگر یہ ابھی آپ نے شکیل سے سنا, اب اگر یہ شکوہ بھی نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ شکوہ اور شکایت کرنا تو محبت کا یعنی ضروری لازمہ ہے کہ آدمی جب محبت ہوتی ہے, کیا کہ حیران ایک تازہ شکایت ہے آپ سے, اللہ مجھ کو کتنی محبت ہے آپ سے. تو محبت کرنے والے ہی شکایت کرتے ہیں, وغیرہ تو بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ بھائی لانا بھیجو, پیچھے کرو, آپ جاؤ, آپ اپنے گھر بیٹھو. تو ریحان بہت اچھے, بہت ہی آخری میری اس کی گفتگو ہوئی, میں کہیں تھا اور وہ کینیڈا میں کہیں تھا, اور کینیڈا میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی, اور یعنی یہ خبر نشر ہو گئی کہ وہ فوت ہو گئے. اچھا, اب میں نے فوراً ہی کسی کو فون کیا اور پتہ کیا کہ بھائی واقعی فوت ہو گئے تم لوگ کیوں؟ اچھا, کیونکہ یہ شعراء جو ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی خبر خود اڑوائی ہوئی ہوتی تھی کہ وہ فوت ہو گئے. کئی شعراء ایسے ہیں یہ بیٹھے ہوئے. مجھ کو ڈاکٹر صاحب قریش صاحب میرا آپریشن ہوا, خبر چل گئی کہ میں وینٹیلیٹر پہ ہوں. اچھا, میں تھا وینٹیلیٹر پہ, مگر لوگ سمجھے کہ جو وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے وہ تو مر ہی جاتا ہے.
تو میرے بچے جو تھے وہ واقع لندن سے اور پاکستان آ گئے. اچھا تو یہ سب ہوتا رہتا, مگر اس کی طبیعت 2 دفعہ بگڑی وہاں کینیڈا میں, 2 دفعہ طبیعت ان کی بگڑی. اور کینیڈا میں علاج جو ہے وہ بہت دشوار ہوتا ہے اور مہنگا ہوتا ہے کوئی, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ یہاں آ گئے اور اپنے بچوں کے پاس آ گئے, اور پھر پے در پے ان کی بچے کا انتقال, پھر اس کا انتقال جو تھا وہ پھر سنبھل نہیں سکا, اور وہ اس میں کوئی آل رضا صاحب کے صاحبزادے تھے, ان کا نام تھا قمر رضا, ان کے بیٹے جوان تھے سر, وہ DIG تھے کراچی میں, تو ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کی ایصال ثواب کی مجلس انہوں نے پڑھی, تو اس ایصال ثواب کی مجلس میں جناب علی اکبر کے حال کا مرثیہ انہوں نے کہا, اور اس میں ایک مصرع انہوں نے پڑھا کہ مولا علی زمانے کے مشکل کشا علی, مولا علی زمانے کے مشکل کشا علی, کڑیل جواں کی لاش اٹھاتا ہوں یا علی. اچھا اب یہ جو ہے بڑا صدمہ ہوتا ہے, کچھ لوگ بیان کر سکتے ہیں, کچھ لوگ بیان نہیں کر سکتے. اب ریحان رخصت ہو گیا بالکل, اور جوان بیٹا, پھر اس کے بعد نہیں کیا بیٹے اس کی عمر تھی, نہیں عمر کیا تھی سلمان کی, 32 سال. بتائیے, وہ رخصت ہو گیا. اچھا ابھی ان کے گھر والوں کے لیے کیسا صدمہ ہے, بچے کے لیے. اب آپ یوں سمجھیے ڈاکٹر صاحب, کوشا یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ بچہ اب اس گھر کا سربراہ ہے, اس گھر کا کوئی بڑا نہیں ہے اس کے علاوہ, باقی باتیں آپ خود سمجھیے. پروردگار عالم اس کے درجات کو بلند کرے, اس کی منزلوں کو آسان کرے, بحق محمد و آل محمد جوار معصومین میں اس کو جگہ دے, اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بڑوں کو اور اپنے جانے والوں کو یاد رکھیں. وہ ہمارے محسنین میں تھے. جس نے بھی ذکر کیا ہے, یعنی یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے, میں نے دنیا میں بھی دیکھا ہے, اور ابھی شکیل نے دیوبند خزائی کا تذکرہ کیا. اب میں نے دیوبند کا کلام میرے پاس ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا, میں عربی سے اتنا واقف نہیں ہوں, میں نے جو کچھ پڑھا ہے, یا فرزدہ کا کلام ہمارے پاس ہے. اردو ادب میں مرثیے کی صنف پر یا رسائی ادب کے طور پر جتنا راسخ ہے یہ صنف, نہ عربی میں ہے نہ فارسی میں ہے. جن کا نام بہت فارسی زبان میں شعر لکھے گئے بہت, کسی نے ایک قصیدہ لکھا ہوا ہے, کسی نے شہریار نے 4 نظمیں لکھی ہوئی ہیں, کسی نے 4 شعر لکھے ہوئے. سب سے بڑے ان کے جو مرثیہ نگار شاعر سمجھے جاتے ہیں ان کا نام ہے محتشم کاشانی. محتشم کاشانی نے 32 شعر لکھے, 12 ترکیب بند کہلاتا ہے وہ. بازیچ شورشست کہ در خلق عالم است. ان کے مقابلے میں ہم میرنی صلی اللہ وقام نے, مرزا دبیر نے, اوج نے, شاد نے, جوش نے, آل رضا نے, نسیم امروی نے, اور نجم آفندی نے, اور یہ ہمارے زمانے میں جیسے خود اس شہر میں اختر عثمان نے, ادھر ہلال نقوی نے, بہت مرثیے اچھے لکھے گئے. اور بتائیے 50,000 مرثیے, ذرا سنیے گا آپ, یعنی بعض تو یعنی لہنوں پہ ہم اس کو دھن نہیں کہتے, ہمارے یہاں بیٹے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو طرزیں ہیں, وہ طرزیں جو ہیں, جو لہن ہیں اس کے نوحوں کے, بہت سے نوحے اس پہ لکھے گئے ہیں. ابھی قاسمیہ بتا رہے تھے نا, اور محمد عزیز صاحب تھے, وہ جو بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے یہاں پہلے سے پڑھا جاتا, تو وہ اس کی ایک دھن ہے. بہت سے دھنوں پر دوبارہ نوحے لکھے گئے جو انہوں نے لکھے, اور کیسے کامیاب بینیاں نوحے لکھے گئے ہیں, نئی ٹیکنیک کے ساتھ پڑھے گئے ہیں. وہ مجھے میرے زمانے میں تو اس کو نہیں ابھی تک تقسیم کر پایا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں. میں سمجھتا ہوں دنیا میں
جیسے وہ ندیب سرور کے بعض نوحے جو ہیں وہ تو شاید بہت ہی پڑھے جاتے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ، مگر بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ کبھی ریحان نے انہوں نے کیا کیا یا نہیں کیا میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ مجھے علم ہے، لیکن میں سنتا رہتا ہوں بازار میں لوگوں نے اس کے نوحوں سے بہت آمدنی کی، مگر انہوں نے اس سے کوئی اقتصاد نہیں کیا، استفادہ۔ تو بیٹے آپ جن کا کام انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور وہ آپ پہ کرم فرمائیں گے، آپ پہ لطف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مہربان کرے گا اور آپ کی منزلوں کو آسان کرے گا۔ اور بیٹے ایک کام ضرور کیجئے، اور میں تو یعنی اب یہ کہتے ہوئے مجھے جاب آتا ہے، اس لیے کہ خدا کرے کہ ہمیں پہلے اندازہ ہوتا کہ جو ایک کام کیجئے گا۔ بیٹے یہ تقریبات ہوتی رہیں گی، ریحان کے نوحوں کی کلیات یکجا یہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، یعنی کہ فرض کیجئے 10 مجموعے اس نے چھوڑے ہیں، اگر آپ کہیے گا کہ ہم 10 مجموعے چھپائیں گے، قیامت تک آپ نہیں چھپائیں گے۔ یعنی ہم کہیں گے ہم یہاں بیٹھ کر بہت سی باتیں کر لیتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں۔ اگر آپ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا کہ جی اس بلڈنگ کا نام ریحان اعظمی کے نام پہ کر دی، کہنے میں کیا کہہ دیں گے ہم غور کریں گے، تو یہ جھوٹ بات ہے نہیں۔ تو جو بات آپ کر سکتے ہیں وہ کہیے۔ یہ بات آپ کر سکتے ہیں کہ اس کی کلیات چھپائیے، اس لیے کہ اس کلیات کو باقی رہنا ہے۔ آپ رخصت ہو جائیں گے، ہم رخصت ہو جائیں گے، اللہ آپ کو عمر دے، بڑی عمر پائیں، آپ کے بچے اس کو لک آفٹر کریں، مگر وہ جمع ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ نہیں جمع کریں گے یہ بھی نہیں جمع کریں گے، ہے نہیں؟ تو اس کو جمع کیجئے تاکہ وہ جو فیض جاریہ ہے وہ باقی رہے، کتاب کی شکل میں باقی رہے، وہ چاہے ریکارڈنگز کی شکل میں باقی رہے، ٹی وی پہ، وہ موبائل پہ یا کیا اس کو کہتے ہیں اس پہ باقی رہے، مگر اس کو رہنا چاہیے۔ وہ اگر رخصت ایک دفعہ وہ اپنے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کام خراب ہو جاتا۔ کلیات کے چھاپنے کا بندوبست کیجئے، اس کو ایک مشن کے طور پر۔ شکیل میاں یہاں ہیں، رضا کاظمی ذکر کر رہے ہیں، اسلام آباد سے ہی محنت کر کے کوئی اس میں ذرا سی توجہ دیں گے یہ تو یہاں سے بھی چھپ جائے گا، کراچی سے بھی چھپ جائے گا، مگر جمع آوری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، بڑی مہربانی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی، تمام مہمان کا بہت بہت شکریہ۔